الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا عنوان ہے دعوت دین دینے والے کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے، کیونکہ دعوت دین ایک نہایت ہی اہم کام ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا کام خلوص ہونا چاہیے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میرے نبی یہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں جو اس کے لیے دین ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا قل للہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے میں اسی کے لیے عبادت کرتا ہوں میرا خلوص کے ساتھ، اور اسی کے لیے میرا دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سبق ہم کو سکھایا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی اور میری موت بھی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہی ایک خلوص ہے، یہی ایک عمل کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں خلوص نہیں ہوگا پھر ریاکاری آ جائے گی، اور ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبلغ کو خود عامل ہونا چاہیے، عمل کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ حکم ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو نیکی کی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، گویا بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خلوص ہونا چاہیے اور عدل عامل ہونا چاہیے اپنے آپ کو۔ اگر عامل نہیں تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ دیکھیں اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، کہ آپ تو اپنا عمل نہیں ہے، اور پنجابی میں کہیں گے کہ خود اپنی منجی تھلے ڈنڈا دے پھیر کے دیکھ۔ گویا آدمی اپنے آپ کو بھی عامل بنائے جب دوسروں کو نصیحت کرنی ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ مبلغ کے پاس علم ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے تبلیغ کر رہا ہو، کسی کے کہے پر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو دین میں ملاوٹ آ جائے گی، اور دین جو ہے جب ملاوٹ والا ہو جائے گا تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہے گا اللہ کے ہاں۔ اور ایک اور بات بھی ہونی چاہیے کہ مبلغ کو فضول بحثوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، فضول جھگڑے، فضول تکرار ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ان میں پڑے گا تو اس میں بھی دین کا نقصان ہوگا، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سٹیج پر دو مولوی ہیں، ایک کچھ اور تقریر کر رہا ہوگا، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہوگا، اور ایک اور کہ باہمی تنازع اور اختلاف، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے جو مبلغ لوگ ہیں۔ اگر پرہیز نہیں کیا جائے گا تو پھر فتویٰ بازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہم کسی کو منافق بناتے جائیں گے، کسی کو کافر بناتے جائیں گے، جو کہ درست نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ دور حاضر میں جدید قسم کے اہم مسائل جو ہیں ان پر بھی مبلغ کو کچھ
توجہ دینی چاہیے، خیال کرنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ فوراً دیکھیں کہ یہ کام، جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ یہ گھڑی باندھتے ہیں، یہ کہاں دین میں ہے؟ سائیکل کی سواری ہے، یہ کہاں دین میں ہے؟ یہ ایک مبلغ کو باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ مبلغ کو زبان کا نرم ہونا چاہیے۔ اگر مبلغ کے اندر زبان میں تلخی ہوگی تو وہ کسی کو قائل نہیں کر سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا صفا پہاڑی سے تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں اور بڑے نرم پیرایا میں، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے ہی اچھے رویے اور انداز کے ساتھ تنہا چلے اور قافلہ بنتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون سے کہا کہ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لینا۔ تثنیہ تصیغہ اللہ نے بولا ہے، یعنی دونوں تم جاؤ فرعون کی جانب۔ فرعون بہت سرکش بنا ہوا ہے اور بات کرنے کا انداز کیا آپ نے اپنانا ہے، فقولا له قولا لینا، بات بڑے نرم انداز سے کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس میں یہ بھی بات خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مبلغ زبان کا نرم ہونا چاہیے اور دلائل کا گرم ہونا چاہیے۔ اگر دلائل نرم ہے، زبان گرم ہے، تو لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔